بچے آتے نہیں ملنے کو، اور بہت روتی ہوں، بہت تڑپتی ہوں، بہت دعا دیتی ہوں. میں اپنی اولاد کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں، ان سے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے دیا جو مجھے مقام وہ تم سے ہے. ماں، آج کا دن آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مدرس ڈے کی حیثیت سے منایا جا رہا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ایدی ہوم پہ، بلقیس ایدی ہوم، جو کہ برائے خواتین ہے. اور اس وقت یہاں پر آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آج کے عالمی دن جو کہ مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، اس کے موقع پہ ہم یہاں پر موجود ماؤں سے مل سکیں اور ان سے محبت کی باتیں کر سکیں، ان کی داستان سن سکیں کہ وہ کب سے یہاں موجود ہیں اور کیا ان کے پیارے، کیا ان کی اولادیں ان سے ملنے کے لیے یہاں آتی ہیں. پتہ نہیں کیسے اس اولاد کا دل مان جاتا ہے کہ اپنے سگے ماں باپ کو جو ہے وہ کسی ایسے ادارے میں جمع کرا دیتے ہیں اور پھر ان سے ملنے بھی نہیں آتے. آج ہم بات کریں گے ایسے ہی کئی ساری ماؤں سے جن کو ان کی اولادیں یہاں پر چھوڑ گئیں اور آج مدرس ڈے پہ بھی شاید ملنے نہ آئی ہوں. تو تھوڑی دیر میں ہم جائیں گے اندر، تمام جو ہماری بزرگ خواتین ہیں، مائیں ہیں، بچیاں ہیں، ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ آج یہاں پر موجود ہیں اور اپنی زندگی یہاں کیسے گزار رہے ہیں. اچھا جی، ہم اندر آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ساری مائیں. بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں پر وہ کیسا فیل کرتی ہیں، اس وقت کتنا ٹائم ہو چکا ہے ان کو، اور اپنے اولادوں کو کس طریقے سے مس کرتی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ خیریت السلام، سے ہیں؟ خیریت سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ناہید نام ہے. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا اچھا، شکر مجھے ہے. بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے آج مدرس ڈے ہے؟ جی، تو ماں کا عالمی دن. آپ شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، جی، بچے ہیں آپ کے؟ ہاں بچے ہیں. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں میرے. ماشاءاللہ. تو آپ یہاں کب آئیں اور کیوں آئیں، کیا وجہ تھی؟ یہاں علاج کے لیے آئی تھی، بیمار پڑ گئی تھی تو آئے ہوئے بھی مجھے 16 سال ہو گئے. 16 سال ہو گئے؟ جی. تو 16 سال پہلے کیا ایسی بیماری کی وجہ سے آپ کو آنا پڑا؟ یہی بس لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ماں، اور ان سے بات کریں گے کہ یہ یہاں پر کب سے موجود ہیں اور اس وقت آج کے دن یہ کیا فیل کر رہی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اور کوثر. کوثر بی بی. کوثر بی بی، آپ کب سے یہاں پر موجود ہیں؟ اور میں سن 2011 میں فرسٹ ٹائم آئی تھی. 13 سال ہو رہے ہیں، 13 ایئر. 13 سال ہو چکے ہیں. اور 13 سال پہلے آپ جب آئی تھیں تو کیا وجہ تھی آنے کی، کون چھوڑ کے گیا؟ میرے فرسٹ ٹائم میرے بھائی چھوڑ کے گئے تھے. میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ یہ نفسیاتی ہیں، پاگل ہیں، وہ چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے شادی کر لی. بھائی پہلے لے جاتے تھے، اب وہ لے کے نہیں جاتے، مستقل یہیں پہ رہ رہی ہوں. تو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے ماشاءاللہ اولاد تھی؟ ہاں ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے سب سے چھوٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا شکر. ٹھیک ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کب سے موجود ہیں اور آپ بھی والدہ ہیں؟ جی میں بھی والدہ ہوں. مجھے 10-15 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے. میں مستقل یہیں رہتی ہوں. اچھا، تو 10-15 سال پہلے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر آپ آئیں تو اس وقت کی جو زندگی اور اس وقت کی زندگی میں اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے. تو اس وقت میں آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ سے ملنے آتی ہے، آپ کو چھوڑ کے کیوں گئی، کیا وجہ تھی؟ بس وہ گھر کے پرابلم ایسے تھے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ رہ رہی ہوں. میں گھر میں تھوڑا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو اس وجہ سے میں یہاں رہ رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ میں اللہ کا شکر ہے مولانا ابو کو ہر وقت نماز پڑھ کے دعائیں دیتی ہوں. فیصل عیدی صاحب کا، صبا بھابھی کا اور خدیجۃ الکبریٰ باجی کا، ان کو سب کو دعائیں دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور سکون کا سانس لے رہے ہیں. گھر کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں رہ رہی ہوں. بالکل ایسے ہی گھر کی تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن وہاں 10-15 سال گزر جانا، کیا آپ کی اولاد نے رابطہ کیا، ملتی جی ہیں، آتے ہیں وہ لوگ؟ جی میرے سے ملنے کبھی کبھار آ جاتے ہیں. بھولے بسے کبھی نہ کبھی مجھ سے مل لیتے ہیں. یاد کرتی ہیں آپ اپنی ہاں میں اولاد کو؟ یاد کرتی ہوں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک ہی بیٹا ہے.
वालेकुम खैरियत से हैं? क्या अल्लाह नाम का है शुक्र आपका? खैर सब अजरा कब से मौजूद हैं और क्या वजह थी यहाँ आने की, और आज कितना टाइम हो चुका है आपको बिल्की से मुझे जीवन में? तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं 15-20 साल हो गए हैं। तो आपकी औलाद? माशाल्लाह छोटे छोटे से थे मैं आई थी यहाँ तो मेरा बेटा माशाल्लाह से 5-6 साल का था और बेटी यही तो 4.5 साल की थी। तो अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए होंगे हाँ बच्चे? माशाल्लाह से मैंने देखा नहीं हो कितने बड़े हो गए क्योंकि मैं बीमार तो हो गई थी ना तो इलाज भी हो जाता ना तो इलाज के लिए मैं आई थी। तो आप जब यहाँ तकरीबन 20 साल पहले आई और अब ज़ाहिर है 20 साल से ऊपर के बच्चे होंगे आपके, बड़े होंगे, हाँ तो माशाल्लाह। क्या वो शादीशुदा हैं? कुछ पता है उनके हवाले नहीं, से? कोई अभी तो मिलने नहीं। आता है? लेकिन बच्चे का नहीं आया मिलने। और आपके शौहर जो थे वो कभी मिलने आए, कभी उन्होंने रब्ता किया? नहीं यहाँ नहीं आए, घर पे आए 2-3 मरतबा लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी वो फिर चले गए। सही। तो बच्चों की याद आती? कितने बच्चों की बच्चे बहुत थे ज़्यादा आपके? 2 है, दो एक बेटा हैं। एक बेटी। नाम पता है आपको, याद है अभी? हाँ क्या क्या नाम थे? मोहम्मद असद अली रहमान और फरहीन कंवल। तो शायद अब उन बच्चों की शादी भी हो गई होगी और आप शायद नानी भी बन गई होंगी। माशाल्लाह बेटा बड़ा है बेटी छोटी है। अच्छा, तो क्या कहेंगी अगर आप कभी मिलने आ गए बच्चे, तो क्या कहेंगी? मैं बच्चों को गले से लगाऊंगी, प्यार करूंगी, दुआ दूंगी कि अल्लाह आपकी बच्चों की किस्मत अच्छी है कि हमेशा खुश रहो, आमीन, ऐसी इज्जत में रहो। अभी भी आपकी यही दुआएं होती हैं अपने बच्चों के लिए? हाँ अल्लाह मेरे बच्चों की किस्मत अच्छी करे, पढ़ाई लिखाई में दिल आए और बड़े से बड़ा यानी इंसान बड़ा शख्सियत दे, बड़ी से बड़ी शख्सियतों में शामिल हो। और आप बता रही हैं कि कई अरसा हो गया कि आपके बच्चे मिलने नहीं आए। हाँ वो कैसे मासूम बच्चे छोटे छोटे। लेकिन पूछते तो होंगे ना अपने वालिद से कि हमारी वालदा कहाँ है? हाँ तो उनको पता है मामा बीमार होगी इसलिए ईदी में गई है। सही। देख सकते हैं आप कि ये वालदा हैं, इन्होंने अपने बच्चों को 4 से 5 साल की उम्र में छोड़ा था और आज तकरीबन 20 साल इनको हो चुके हैं यहाँ पर, और अभी तक इनके बच्चे, क्योंकि दायरा उस वक्त छोटे थे, शायद उनको ना पता हो कि उनकी वालदा किस साल में है, तो वो आज भी अपनी औलाद के लिए वही दुआ करती हैं जो हर माँ करती है, चाहे वो कितनी तकलीफ़ में हो, लेकिन उसके बावजूद हर माँ की। मेरे साथ मौजूद हैं एक और माँ, और जैसे कि क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा माँओं के ऊपर ही मौजूद है तो इतनी सारी माएँ मौजूद हैं, लेकिन हम क्योंकि वक्त की कमी की वजह से कम लोगों से बात कर सकेंगे। तो मेरे साथ एक और माँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि कब से मौजूद हैं यहाँ पर और कितना टाइम हो गया और कितने माशाल्लाह बच्चे हैं। 12 साल हो गए इधर और बच्चों से मिली नहीं थी, 2-3 दफ़ा मिली हूँ। बच्चे आते नहीं मिलने को और बहुत रोती हूँ, बहुत तड़पती हूँ, बहुत दुआ देती हूँ। बच्चे मिलते नहीं मुझसे आके। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ था, फिर आप यहाँ कब आई? 25-30 साल हो गए और 10-12 साल आपको यहाँ आए हुए हो गए। जी, सब मिला के। आपके जब आप यहाँ आई थी तो आपके बच्चों की क्या उम्र थी और कितने बच्चे हैं? जब तो 24 साल के हैं, 25 साल के हो गए हैं। तकरीबन 24-25 साल के होंगे। सबसे बड़ा बच्चा बेटी है, बेटा है? बेटी है। बेटी है। और सिर्फ एक ही बेटी है आपकी? बेटी है, बेटा है। एक बेटा है। शादीशुदा है बेटी। अच्छा, तो वो लास्ट टाइम आपसे कब मिलने आए थे? यही कोई काफ़ी 12 साल हो गए नहीं आए थे। नहीं आए? नहीं। तो वजह क्या हुई थी, आप यहाँ क्यों आई, क्या वजह थी? वही दिखाने आई थी, छोड़ के गए, सास की डेट हो गई, फिर वो चले गई, मतलब वापस चले गए मिलके, और मतलब बताया कि आपकी मेरी एंगेजमेंट हो गई है और आप मतलब मिलने आए हैं आपसे हम, और चले गए उसी वक्त। फिर अब इतना अरसा गुजरने के बाद क्या आपके बच्चों ने रब्ता किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। नहीं। तो क्या आपका दिल क्या करता है? बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत खुशियाँ देती हूँ, खुशी में खुश नहीं हूँ, खुश भी हूँ नहीं भी हूँ, ये कि अल्लाह में जहाँ भी रहें, जिधर भी रहें, खुश रहें। माँ का दिल से यही दुआ है। और ये फितरी अमल है कि एक माँ जो होती है वो किसी भी हाल में हो लेकिन अपनी औलाद को जो है वो याद रखती है और दुआओं में याद रखती है। वक्ती तौर पे होता होगा, कभी शायद आपने कभी बुरा भला सोचा अपने औलाद के लिए? कभी नहीं, कभी कोई माँ अपने बेटे बच्चे के लिए दुश्मन नहीं बन सकती।
بس یہی ایک محبت کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے نا اس کا کوئی نعم و بدل نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ کن حالات میں یہ موجود ہیں, اپنے سارے رشتوں سے جو خونی رشتے ان سے کٹی ہوئی ہیں, اس کے باوجود اپنی اولاد کے لیے جو دل سے نکل رہی ہیں وہ دعائیں نکل رہی ہیں. کسی بھی ایک ماں نے وہاں سے یہاں تک مجھے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی اولاد سے جو ہے وہ ناراض ہو سکتے, ناراض ہونا ان کا حق ہے, لیکن کوئی بھی اپنی اولاد کو اس وقت بددعاؤں میں شامل نہیں کر رہا, دعاؤں میں ہی شامل کر رہا ہے. ہماری امید یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھی خوش زندگی دے اور آپ کی اولاد آپ سے مل سکے جو آپ کی خواہش ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ. بہت اچھا نام ہے ماشاء اللہ ماں آپ کا. اور مجھے بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہیں اور کیوں آئی تھیں, اور آج کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو؟ میں بیمار ہو گئی تھی, اس وجہ سے آئی تھی. میرے گھر والوں نے داخل کرا تھا. کافی عرصہ ہو گیا, 32 سال ہو گئے. 32 سال ہو گئے. ملاقات کرتے ہیں, امی آتی ہیں, بیٹا آتا ہے, ملاقات. اچھا, آپ شادی شدہ تھیں جب آپ یہاں آئیں؟ ہاں, تو ماشاءاللہ کتنے بچے تھے اس وقت آپ کے؟ ایک ہی بیٹا میرا. ایک ہی بیٹا ہے. کریں اللہ پاک بہت جلد آپ کو آپ کے بیٹے کے ساتھ گھر روانہ کر دے گا. ہماری دعا آپ کے لیے یہی ہے. آج مدرس ڈے ہے, تو آج اپنے بیٹے کے لیے کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں کہتی ہوں بیٹے میرے کو لے جاؤ آگے, اللہ تمہیں زندگی دے, تندرستی دے. ٹھیک ہے, دیکھیں بالکل وہی اپنے تمام بچوں کے لیے یہی ایک پیغام ہر ماں دے رہی ہے آج مدرس ڈے کے اوپر بھی, کہ ان کے لیے سارے دن ایک ہی جیسے ہیں, مدرس ڈے ہو یا عام دن ہو, اور ماؤں کا کوئی دن نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو ہم نے اسپیشلی ایک ڈے بنا دیا ہے. ماؤں کا ہر دن ماؤں کا ہوتا ہے, بغیر ماں کے کوئی دن ہی نہیں ہوتا. تو جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ پاک ان کے سر پہ ان کا سایہ سلامت رکھے, اور جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جن کی مائیں ان سے دور ہیں جو کسی بھی کنڈیشن میں, چاہے وہ اولڈ ایج میں ہیں یا کہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں, سٹی ہیں, تو کوشش کریں کہ جتنا وقت اپنے اس رشتے کے ساتھ گزار سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ گزاریں, کیونکہ یہ وہ انمول رشتہ ہے جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے محترم؟ میرا نام نورین ہے. نورین صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اور کیوں آئی تھی, اور کیا آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں, کیا کتنے لوگ ملنے آتے ہیں آپ سب تک؟ جی میں یہاں بیمار ہو گئی تھی اپنے گھر میں, میری طلاق ہوئی تھی, ڈائیورس ہوئی تھی, تو میرے بچے مجھ سے چھین لیے تھے. اس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے یہاں داخل کروایا تھا علاج کے لیے. آتے ہیں ملنے. میں چوتھی دفعہ یہاں آئی ہوں, 3 دفعہ آئی تھی تو اپنے گھر چلی گئی تھی. اچھا. اب میں چوتھی دفعہ یہاں آئی ہوں, مجھے 3 سال ہو گیا ہے یہاں پر. تو اس سے پہلے جو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ سب سے پہلے ڈائیورس ہوئی آپ کی, جس کی وجہ سے آپ کے بچے آپ سے چلے گئے اور آپ ڈپریشن میں آ گئے, تو اس کے بعد پھر آپ کا یہاں علاج ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ کو آپ کی فیملی نے چھوڑا, یعنی کہ پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کے والدین تھے, بھائی تھے, بھائیوں نے. تو آپ کے بچے اب کیونکہ ظاہر ہے 3 بار آپ یہاں پر دوبارہ تیسری بار واپس آئی ہیں, چوتھی بار آئی ہیں, تو اس پورے ڈیوریشن میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پر ایڈی میں؟ تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. تو 10 سال پہلے آپ کے بچے کتنے بڑے تھے؟ میں جب بچے کو چھوڑا تھا تو وہ 1.5 سال کا تھا, گود کا تھا. اچھا, تو کتنے بچے تھے آپ کے؟ 2 بچے, بیٹا بیٹی. 2 بچے. تو ابھی ماشاءاللہ وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 15 سال سے اوپر کے ہوں گے. 13 سال کی بیٹی ہو گئی ہے اور 10 سال کا بیٹا ہو گیا. 10 سال کا بیٹا, 15 سال کے. تو ابھی تک ان میں سے آپ نے دوبارہ اپنی بچوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ بچوں کی شکل نہیں دیکھی. بچپن میں جب سے گود کے تھے جب دیکھا تھا, ابھی تک نہیں دیکھا میں نے ان کو. تو ظاہر ہے ایک فیلنگ تو آپ کی ہم ہوگی اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا. کیا چاہتی ہیں آپ, ملنا چاہتی ہیں اپنی اولاد سے؟ جی میں اپنی اولاد کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں, ان سے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. ان کو میں نے پرورش نہیں کی, لیکن اب جو ان کے آگے کے دن آ رہے ہیں, ان کی شادی کرنا ہے, ان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوگی, تو میں چاہتی ہوں میرے ساتھ رہیں اور میں ان کو ایک اچھا انسان بناؤں. بالکل. دیکھیں یہی چیز اگر ان کی فیملی تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, ان کے سابقہ شوہر اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ان کے بچوں سے ان کو ضرور ملوا دیں تاکہ ان کی یہ خواہش پوری ہو سکے. ظاہر ہے ان کا تو تعلق نہیں ہے, لیکن بچوں سے ماں کا تعلق ضرور ہے.
تو میری گزارش بھی یہی ہوگی اس ویڈیو کے توسط سے، اور جیسے ہماری بہن نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر سکیں. پوری زندگی انہوں نے 10 سے 12 سال یہاں پہ گزار دی ہیں، اور مزید کتنا عرصہ یہ معاملات چلیں گے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن کم از کم بچوں جن کی وجہ سے یہ جی رہی ہیں ابھی، آپ یہی وجہ ہوگی جی جینے کی، میرے بچے آپ کے بچے، تو کم از کم جو ہے وہ ان کے بچوں سے ان کو جو ہے ضرور ملوایا جائے. اچھا جی، میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کی فلور کے اوپر موجود ڈاکٹر صاحبہ، اور جو تقریباً کم و بیش 20 سال سے جو ہے وہ یہاں اپنی سروسز دے رہی ہیں. آج بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ مدرس ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ ان کے پاس جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بیٹا الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ یہاں پر تقریباً کتنے سال سے آپ سروسز دے رہی ہیں؟ یہ کم و بیش 20 ایئرس ہو گئے. 20 ایئرس ہو گئے. تو جیسا آپ نے دیکھا کہ آج مدرس ڈے کے اوپر ہم ایک کوریج کے لیے آئے تھے اور آپ سے بھی ملاقات ہو گئی، تو ایز اے مدر آپ بھی ظاہر مدر ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو ان لوگوں کی جو فیلنگس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ کتنا درد ہے ان کے اندر؟ بیٹا بڑا دکھ ہے ان کو، بہت دکھ ہے، اور یہ لوگ ہر وقت اپنے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، گھر جانا چاہتے ہیں لیکن گھر والے انہیں قبول نہیں کرتے ہیں. کیونکہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ بعض بوڑھے جو ہیں وہ، یعنی بڑھاپا خود ایک بیماری ہے میں تو سمجھتی ہوں، اور اس کو جو ہے یہ نئی نسل جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتی ہے، ان کے جذبات کو سمجھ نہیں سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بیچارے مجبور ہو کے پھر یہاں کا رخ کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ 20 سال کا عرصہ جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کا یہاں گزر چکا ہے، تو ایدی صاحب اور بلقیس ایدی صاحبہ، ان کو آپ نے اس وقت، کیونکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں، تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی بالکل بیٹا، ایدی صاحب اور بلقیس ایدی صاحبہ پر اللہ غریق رحمت کرے. آمین ان آمین. ہی نے یہ چھت دی ہے جو آج یہ لاوارث اپنی عزت کے لیے بیٹھے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، دوائیاں بھی مل رہی ہیں، محبتیں بھی ہم لوگ دینا چاہ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھابھی یعنی صبا بھابھی، فیصل بھائی، کبرا باجی، یہ سب جو ہے وہ ان کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے بھی بیٹا اسی طرح کام بالکل کر ایسا رہے ہی ہیں. ہے، فیصل بھائی، بلکہ میں تو بھابھی، یہ سمجھتی سارے ہوں کہ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ، کیونکہ زیادہ پہلے ایکٹیو ہو گئے. شاید صرف ایدی صاحب اور بلقیس ایدی صاحبہ کر رہے تھے، اب چونکہ پوری اتنے لوگ فیملی کر مل رہی کے ہے. کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کام چل رہا ہے کہ بہت ہی، مطلب میں تو بہت مطمئن ہوں. میں بالکل. تو بہت، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ فرمائش کرتے ہیں میں ان تک پہنچاتی ہوں کہ بھائی انہوں نے یہ فرمائش کی ہے، آج انہوں نے اس چیز کی فرمائش کی ہے، وہ چیز وہاں سے آ بھی جاتی ہے، اور اگر ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ یہاں ان کے لیے تیار کرتے ہیں وہ چیزیں. جو بھی ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں وہاں پہنچاتی ہوں، اور وہاں سے وہ مجھے مطلب پرووائڈ کرتے ہیں، میں ان کو دلواتی ہوں. بس لاکھوں سلام ہو ان کو، اور ان کو بلقیس ایدی صاحبہ کو. اور ایک بار ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے، کیونکہ ظاہر لوگ چلے جاتے ہیں پھر لوگ یاد کرتے ہیں. جی 20 سال آپ نے اپنی زندگی کے دیے، تو ہمارے لیے آپ کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے. آپ نے اپنی خدمات دی ان لوگوں کو. بس اللہ تعالیٰ بیٹا قبول کرے یہ خدمت. آمین. اصل بات یہی کہ اللہ قبول کرے، جس ذات کو راضی کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے وہ ذات ہم سے راضی ہو جائے. بالکل آمین آمین. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ جتنی مائیں اس وقت اس اولڈ ایج ہوم کے اندر موجود ہیں اور اپنے پیاروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کر رہی ہیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتی ہیں، ان سب اولادوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنی اپنی ماؤں کو آ کر جو ہے وہ ملیں، اپنی ماؤں کو اپنے گھر لے جا سکیں، تاکہ ان کی جو بقیہ زندگی ہے وہ اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں اور اپنی اس خواہش کو پورا کر سکیں. کیونکہ ماں کے لیے، جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا اور ہم نے بھی ان ساری خواتینوں سے پوچھا، تو ساری ماؤں نے یہ کہا کہ جی ہماری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے رہ سکیں، ہم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں، اپنے بچوں کے ساتھ جا کے رہ سکیں. تو آج کی ویڈیو کو ہم یہاں کریں گے ختم، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال اور اپنی ماؤں کا بھی. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.